بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی بڑا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور پروگرام کا نام ہے بچے اور جی ہمارا بہت ہی بڑا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں اور بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ بچے گیسٹ سے سوالات کرتے ہیں اور گیسٹ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی عثمان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ ضحیٰ۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہمیں تلاوت قرآن پاک سنا رہے تھے، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں تو قرآن پاک کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پر پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں اور کلام پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اذان بھائی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں۔ سبحان اللہ، شروع کیجیے۔ صلو علیہ وآلہ، 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 سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ غلیل کا گلے
کے دن ہو کہ مدینہ دیکھو کاش کے دن ہو کہ مدینہ دیکھو میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں دل سنبھل جا تو میں جانے بے خزرا دیکھو میرے مولا دل سنبھل جا تو میں جانے بے خزرا دیکھو میرے مولا آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو کاش کے دن ہو کہ مدینہ دیکھو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو میرے مولا آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو کاش کے دن ہو کہ مدینہ دیکھو کاش اقبال یوں ہی عمر بسر میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر میری صبح کعبے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری
کلام سنایا تھا، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے گیس سے سوالات۔ بچے اور بڑے جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے گیس سے سوالات، اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی بچے آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ ان کے جوابات دیں گے۔ جی تو کون پہلا سوال کرے گا؟ جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ نے کس سن میں جوائن کی؟ دعوت اسلامی تو الحمدللہ بچپن سے ہی دعوت اسلامی کا ماحول تو ہمیں مل گیا تھا، اور اگر کہا جائے کہ باقاعدہ طور پر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی تو یہ 2005 میں الحمدللہ باقاعدہ طور پہ دینی کاموں کے حوالے سے شمولیت میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہی درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، اور اس طریقے سے وابستگی ہوئی۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ پہلی دفعہ مدنی چینل میں آئے تو کیا کیفیت تھی آپ کی؟ وہ پہلا دن کیسا تھا آپ کا؟ مدنی چینل پر پہلی دفعہ آنا، ظاہر ہے کہ جب بھی پہلی دفعہ کوئی اس طریقے سے آتا ہے تو تھوڑی گھبراہٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور لیکن الحمدللہ کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول سے منسلک ہیں، بیانات کا سلسلہ، اسلامی بھائیوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ، سوال جواب وغیرہ مختلف امور پر ہوتے ہی رہتے تھے درس نظامی کرنے کی وجہ سے، تو کوئی اتنی زیادہ گھبراہٹ نہیں تھی۔ ایک یہ تھا کہ بس آ رہے ہیں تو بڑی ذمہ داری والا کام ہے، اور مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلا جو مدنی چینل پر سلسلہ کرنے کی سعادت ملی تھی تو وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں حاضری ہوئی تھی، اور اخلاص کے موضوع پر سب سے پہلی حاضری تھی، اور اخلاص کے موضوع پر ہمارا وہ سلسلہ تھا، اور بڑا ماشاءاللہ اچھا سلسلہ رہا تھا۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ امیر اہل سنت سے آپ کی ملاقات کتنے ٹائم پہلے ہوئی؟ یعنی آخری ملاقات ابھی لاسٹ جو ہوئی ہے اس کا پوچھ رہے ہیں یا پہلی ملاقات کا پوچھ رہے ہیں؟ پہلی ملاقات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ تو سمجھ لیں کہ وہی 2005 کے آس پاس کا وقت تھا جس وقت ملاقات ہوئی تھی، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ہوتا ایسا ہی تھا کہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ امیر اہل سنت سے امیر اہل سنت فلاں دن عام ملاقات فرمائیں گے، تو ایسا ہی سلسلہ تھا۔ مغرب کے بعد ٹوکن ملا کرتا تھا، اور پھر عشاء کے بعد ایک مناسب وقت پر امیر اہل سنت تشریف لایا کرتے تھے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے باقاعدہ طور پہ اس کا انتظام ہوتا تھا، تو وہاں پر امیر اہل سنت سے سب سے پہلی ملاقات کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا تھا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور کیوں ہے؟ پسندیدہ شخصیت بلا جسے کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ میری پسندیدہ ترین شخصیت ہے، اور پسندیدہ شخصیت ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہچان کرائی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوئی، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی پہچان ہوئی، اور بس سمجھ لیں کہ یہ ایک بنیادی وصف امیر اہل سنت کا کہ آپ نے بزرگوں سے منسلک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ منسلک کر دیا۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم شروع میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آیا کرتے تھے تو میں صحن مسجد میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا نام ہے اور وہ کون ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہفتہ وار اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تعارف پیش کیا،
اور تعارف پیش کرتے ہوئے آپ نے فتاوی رضویہ شریف سے کچھ مسائل پڑھ کر سنائے، کچھ باتیں پڑھ کر سنائیں، اور وہ باتیں بڑی زبردست تھیں اور بڑی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 سے امیر علیہ سنت نے کچھ نکات بیان فرمائے تھے اور پھر اعلیٰ حضرت کا تعارف پیش کیا تھا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی محبت ہمارے اسی دل میں گھر کر گئی کہ یار کوئی شخصیت ہیں یہ کہ جنہوں نے دین کا اتنا کام کیا، قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اتنے سارے فتاوی لکھے اور اتنے سارے علوم پر مہارت رکھنے والی شخصیت تھی، تو پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری پسندیدہ شخصیت امیر اہل سنت ہیں، اور امیر اہل سنت اسی لیے پسندیدہ ہیں کہ آپ نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ جوڑ دیا، دین کے ساتھ منسلک کر دیا اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا، سوچ فراہم کی، ذہن فراہم کیا، تو امیر اہل سنت سب سے پسندیدہ شخصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو دعوت اسلامی کا پورا دینی ماحول ہی بہت پیارا ہے، لیکن کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو؟ دعوت اسلامی ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے، اس ماحول سے منسلک ہونا بہت بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ سب سے بڑی بات جو دعوت اسلامی کی خصوصیات میں سے ہے وہ ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے تحت جو نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے کہ نیکی کی بات بیان کی جائے اور گناہ سے منع کیا جائے۔ تو دعوت اسلامی کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ ایک اہم ترین سمجھ لیں مقصد ہی ہے، ہماری بنیاد ہی یہ ہے۔ تو یہ کام جو دعوت اسلامی نے کیا اور ساری دنیا میں دین کی خدمت کو لے کر چلی اور الحمدللہ لوگوں کو نیکی کی راہ پر لے کر آئے اور برائیوں سے منع کیا، تو یہ کام دعوت اسلامی کا ایک انقلابی کام ہے، اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ کام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بچوں نے بہت انفارمیٹیو سوال کیے اور ہمارے گیسٹ نے اس کے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیے۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی جی بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں، یہ بھی بڑا اہم اور بڑا ہی یونیک کہہ سکتے ہیں، منفرد موضوع ہے، اور یہ موضوع یہ ہے کہ شیطان نیک کاموں سے پریشان ہوتا ہے، اور یہ پریشان بھی کیسا ہوتا ہے، بڑا منفرد ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ شیطان کو بخار بھی ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بڑی اس کو گھبراہٹیں بھی ہوتی ہیں، بے چینیاں بھی ہوتی ہیں، بے قراریاں بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، میں یہاں اللہ کے حکم سے آیا ہوں تاکہ آپ اگر کچھ پوچھیں تو میں اس کا جواب دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو نماز پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تم روک رہے ہوتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے نکلتی ہے تو مجھے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک آپ کی امت نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی تب تک میرا بخار نہیں اترتا۔ آپ کی امت کی نماز پڑھتے وقت مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت قرآن پاک پڑھتی ہے تو میری طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، میں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ تم میری امت کو جہاد کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں نا
تو میرے پاؤں میں زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں، اور جب تک آپ کے غلام نہیں آتے تب تک میں زنجیروں سے بندھا ہوا رہتا ہوں، مجھے زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی امت کو روک رہا ہوتا ہوں کہ یہ جہاد پر نہ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال پوچھتے ہوئے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میری امت کو صدقہ اور خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام جب صدقہ کرنے کی صرف نیت ہی کرتے ہیں نا، ابھی دیا نہیں ہے، ابھی فقط نیت کی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو مجھ پر ایک بہت خطرناک ہتھیار سے وار کیا جاتا ہے جس کی تکلیف بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا، برداشت نہیں ہو سکتی اس کی تکلیف، ایسی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شیطان ان نیک کاموں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بات وہی ہے نا کہ ہمیں جن کاموں سے تکلیف ہوتی ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کاموں کی طرف نہ جائیں، اور اگر مثال کے طور پہ کوئی شور کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے اور ہمیں اسے تکلیف ہو رہی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ یہ کام یہ بندہ نہ کرے، سامنے والا یہ کام نہ کرے کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب شیطان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اسے بخار ہو جاتا ہے، جب اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے کمزوری ہو جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جہاد پر جاتا ہے تو یہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے، خطرناک ہتھیار سے اس کے اوپر وار کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ان تکالیف سے بچنے کے لیے ہمیں تکلیف میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تکلیف میں کیا ڈال رہا ہے کہ نماز نہ پڑھ کے ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، قرآن مجید فرقان حمید نہ پڑھ کے ہم سیدھی راہ پر نہیں آ سکیں گے، قرآن کی برکتیں نہیں حاصل کر سکیں گے، اتنی ساری برکتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں جو ہیں ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ اپنا کام پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان کی طرف ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے اس ہتھیار کو، ان کاموں کو، ان سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ تو لہذا جب نماز پڑھنے کا وقت ہو فوری طور پہ نماز کی ادائیگی ہو، سستی نہ کی جائے کہ ابھی پڑھ لوں گا، بعد میں دیکھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد دیکھ لیتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم رات اگر عشاء کی نماز ہے سوچتے 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 سو جاتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ظہر کی نماز ہے کہ چلیں جی ابھی میں اسکول سے آیا ہوں، مدرسے سے آیا ہوں، بعض بچے ویسے ہی مدرسے سے عصر کے وقت آج کل آ رہے ہوتے ہیں، سردیوں کے دن ہیں، بعض مدرسے سے جلدی آ رہے ہوتے ہیں، تو اب نماز کا وقت ہوتا ہے کسی کے پڑھ لوں گا ابھی دیکھ لوں گا، پڑھ لوں گا ابھی دیکھ لوں گا، کرتے 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 نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ نماز عبادت جو بھی ہے اس میں ٹالم ٹول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بھی عبادت ہے جیسے ہی اس کا وقت ہو فوراً ادائیگی کی طرف چلے جائیے۔ انشاءاللہ الکریم اس عبادت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور شیطان اپنے مقاصد میں ناکام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آج کی ہماری اس حدیث پاک کا جو ہم نے سنی ہے، اس سے ملنے والا ایک درس ہے کہ ہم نے شیطان کو ناراض بھی کرنا ہے، گویا شیطان کو پریشان بھی کرنا ہے، اور عبادتوں پر باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ چل رہا تھا انوکھی انفارمیشن۔ آئیے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم وسیم بھائی نے ہمیں انوکھی انفارمیشن دی ہے، کس کس کو یاد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ شیطان کس باتوں سے پریشان ہوتا ہے؟ پہلی بات کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ نیکی کے کاموں میں۔ نیکی کے کاموں سے کون سا نیکی کے کام؟ نماز، قرآن شریف۔ نماز پڑھنے سے شیطان کیسے پریشان ہوتا ہے؟ شیطان کو کیا ہوتا ہے؟ بخار۔ بخار ہو جاتا ہے۔ بخار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری نیکی سے کیسے پریشان ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ کمزور ہو جاتا ہے شیطان۔ جی شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب چلے پھر ہم اس سیگمنٹ کو ادھر اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے گیسٹ نے ہمیں بہت سی انوکھی انفارمیشن دی۔ آئی پھر بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے حرف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک حرف بتاؤں گا اور اس سے سوال کروں گا، تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو آئیے آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں، حرف سا سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو نیک کام کرنے پر ملتا ہے۔ کون بتائے گا؟ جی آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں آ رہا؟ چلیں آپ بتائیں۔
ثواب. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست. آئیے نیکسٹ سوال کرتے ہیں. جی نیکسٹ سوال یہ ہے، حرف دال سے ایک ایسی سفید چیز کا نام بتائیں جو ہر انسان کے پاس 32 کی تعداد میں ہوتے ہیں. آپ بتائیے. دانت. جی آپ کا جواب درست ہے. جی آئیے نیکسٹ سوال کرتے ہیں. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ حرف ٹے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس پر امامہ باندھا جاتا ہے. ٹوپی. جی آپ کا جواب درست ہے. اچھا جی، حرف سین سے اس جگہ کا نام بتائیں جہاں کا پانی نمکین یعنی کھارا ہوتا ہے. جی آپ بتائیے. سمندر. سمندر. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. اچھا جی، حرف را سے ایک ایسی عبادت کا نام بتائیں جو سحری سے شروع اور افطاری پر ختم ہوتی ہے. جی آسان سوال آ گیا یہ تو. ماشاء اللہ. روزہ. روزہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. اس سیگمنٹ میں کچھ ہوگا کہ ہمارے پاس ہے ایک ٹیم اے اور ایک ٹیم بی. ٹیم اے سے ایک بچہ آئے گا اور ٹیم بی سے دوسرا بچہ آئے گا. ہم ان سے ٹوٹل 10 سوال کریں گے. جس بچے کو پہلے سوال کا جواب آئے گا وہ بزر پریس کرے گا، اور جو بچہ صحیح جواب دے گا وہ زنجیر سے کھینچ کے اس ایرو کو اوپر کرے گا. تو آئیے پر بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. جی 5 سوال میں کروں گا اور 5 سوال وسیم بھائی کریں گے. جی ٹیم اے سے کون سا بچہ آئے گا؟ جی ارحان بھائی آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون سا بچہ آئے گا؟ جی عبد القادر بھائی آپ آ جائیے. اب وسیم بھائی آپ سے سوال کریں گے. جس کو سوال آئے گا پہلے وہ بزر پریس کرے گا. اب جس کی پہلے بزر پریس ہوگی وہ سوال کا جواب دے گا. جی اچھا جی، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اس جانور کا نام بتائیے جس پر سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی. جی عبد القادر بھائی. اونٹ. اونٹ. ایسا تو نہیں ہے، آپ کا جواب غلط ہے. جس جانور پر سب سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ صلاۃ والسلام نے سواری فرمائی تو وہ جانور تھا گھوڑا. گھوڑے پر آپ نے سب سے پہلے سواری فرمائی. اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نیک خاتون تھیں جن کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے؟ بن موسم کے پھل. موسم نہیں ہوتا تھا لیکن پھل آیا کرتے تھے. جی کون جواب دے گا؟ یعنی اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا تھا، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. سردیاں تھیں اور ان کے پاس آم آیا کرتے تھے. حالانکہ آم سردیوں میں تو نہیں آتے نا. آم کب آتے ہیں؟ گرمیوں میں. گرمیوں میں آتے ہیں. ان کے پاس سردیوں میں آ رہے ہوتے. سردیوں میں موسمی آتی ہے، مالٹا آتا ہے، اور وہ ان کے پاس گرمیوں میں آ رہے ہیں. ایک سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بے موسم کے پھل ہوا کرتے تھے. چلیں ہنٹ دے دیں آپ. اچھا، ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے ان خاتون کا. جی جی عبد القادر بھائی. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ جہاں پر ہوتی تھیں وہاں پر آپ کے پاس بے موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتے تھے. جی نیکسٹ سوال. نیکسٹ سوال یہ ہے، کس عبادت کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے؟ جی نماز. آپ کا جواب درست ہے. اور یہ بات بڑی قابل توجہ بھی ہے پیارے بچوں کہ جو شخص ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ ہمارا سوال یہ ہے،
قرآن پاک کو چھونے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ جی ارحان صاحب آپ بتائیے۔ وضو۔ وضو، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ جی ایرو پر کر لیجئے۔ 5واں سوال ہے، آذان میں کس نبی کا نام ذکر ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آذان میں موجود ہے، ذکر ہوا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ چل رہا تھا علم سے بلندی، اور اس سیگمنٹ میں ہماری کون سی ٹیم ون ہوئی ہے؟ جی ٹیم بی سے ہمارے عبد القادر بھائی نے 3 جواب درست دیے ہیں اور ارحان بھائی نے 1 جواب درست دیا ہے۔ اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا اور ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ جی وسیم بھائی، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، آپ کون سے شعبے میں ہیں اور آپ کی کیا مصروفیات ہیں اس شعبے میں دعوت اسلامی کے؟ جی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پراپرٹی اینڈ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ، یہ دعوت اسلامی کا پراپرٹی ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ جو پراپرٹی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دعوت اسلامی کو جو پراپرٹیز مل رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مراکز کے لیے مل رہی ہوں، یا دعوت اسلامی کوئی پراپرٹیز خرید رہی ہو، تو ان کے شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنا یہ پراپرٹی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ اور کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان پراپرٹیز پر تعمیرات کرواتا ہے، کنسٹرکشن کرواتا ہے۔ تو یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کو پاکستان سطح پر الحمدللہ دیکھنے کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ شورا سطح پر اس کو لیڈ فرماتے ہیں اور پاکستان سطح پر مجھے اس کی خدمت کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ وسیم بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آمین۔ آپ کو کیسا لگا پروگرام؟ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا، اور ماشاءاللہ جس طرح علم دین سکھایا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد فرمائے اور دین کے مبلغ بنائے، علماء بنائے، مفتیان کرام آپ میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب دین کی خدمت آپ سب سے لے، اور مرتے دم تک ہمیں دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی غلامی میں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا